السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، کل حکومت نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا کہ وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سخت موقف سے پیچھے ہٹتے دکھائی دیے گئے۔ وزیر اطلاعات صاحب نے بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی لیڈرشپ انہوں نے دیکھیں ایک چیز تو پروون ہے، یعنی 1.5-2 سال پہلے ایک ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے۔ اسی کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے قانون آئین کے مطابق فیصلہ کیا کہ ایک فورن فنڈڈ جماعت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی، جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیصلہ ہوگا۔ اب یہ چینج آف ٹیون شاید اس لیے ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF اور ANP اور امریکہ نے اس اعلان کو خاص سراہا نہیں۔ We saw those public statements from the government. Our understanding is this is the beginning of what will be a complex political process, but certainly banning a political concern is something, or a political party is something that would be of great concern to us. مگر پھر بھی تحریک انصاف پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے عمران خان سے منسوب بیان کے ذریعے طبلِ جنگ جو ہے وہ بجا دیا ہے۔ تحریک انصاف کا آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ آخرکار کیا ہے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب کو۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ Thank you, Munizah. Lovely to be here. تھینک یو۔ یہ جو ٹویٹ عمران خان صاحب نے کل کہی، پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جینڈر سینسٹیو بالکل نہیں تھی رؤف حسن صاحب، اور پلیز عمران خان صاحب کو کہیے گا کہ اس ملک کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا رحم کریں اور اس بات کو سوچیں۔ مگر بہرحال وہ ایک سائڈ پہ جو انہوں نے کہا ہے اس سے تو یہ لگ نہیں رہا دیٹ ہی از ان اے موڈ ٹو کمپرومائز۔ تو اس وقت ان کا موڈ کیا ہے؟ بات کرنی ہے سیاسی جماعتوں سے کہ نہیں کرنی؟ تھینک یو ونس اگین منیزہ۔ دیکھیے ہمارے اسٹانس میں کوئی چینج نہیں آئی ہوئی۔ سیاسی جماعتوں کو جب آپ ایک بریکٹ کر دیتی ہیں تو وہ شاید اتنا زیادہ اپروپریٹلی کنوے نہیں کرتا۔ ہم تمام جماعتوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیجڈ ہیں، ایکسیپٹ دوز 3 جو کہ مینڈیٹ جنہوں نے چوری کیا ہوا ہے، مثلاً PMLN پیپلز پارٹی اور MQMP۔ ان کے علاوہ ہم تمام جماعتوں سے نہ صرف ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ان سے ڈیلیبریٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے 5 جماعتیں جو ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم کے اوپر بھی اس وقت اکٹھی ہیں۔ دے میں بی اسمالر پارٹیز، لیکن ان کا ایک اپنے اپنے حلقے میں خاصا اثر و رسوخ بھی ہے۔ باقی یہ رہا کہ جی اس وقت پلان کیا ہے، آپ نے یہ فرمایا 2 سال سے ہم آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہ کے آپریٹ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہو، قانونی محاذ کے اوپر ہو اور سیاسی محاذ کے اوپر، جہاں کہ ہم اپنا کوئی ایک پیسفل ایجیٹیشن شروع کرنا چاہتے تھے، وہ ہمیں 4-5 مہینے سے نہیں اس کی اجازت ملی۔ یہ ترناول میں پہلا ہمیں اپرچونیٹی ملی تھی، لیکن وہ بھی 24 گھنٹوں کے بعد ودرا کر لی گئی۔ اب جو جج ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ آپ ایک ڈیٹ سیٹ کریں، اور اس ڈیٹ کو اگر آپ بیک آؤٹ کریں گے اس سے تو پھر میں آپ کو کنٹینٹ میں پکڑوں گا۔ سو ہوپ فلی 21 کو یا 27-28 کو ہمارا جلسہ یہاں ہو جائے گا، تو اس کے بعد دیر از اے اسپیٹ آف سچ جلسہ جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہوگا جس سے کہ ہم بیسیکلی وی وانٹ کہ ہم قانون اور آئین کی حدود میں ہی رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ جی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ہم اب کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم انکریز کرنا چاہتے ہیں۔ مگر عمران خان صاحب کا خود موڈ کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب دیکھیے پچھلے 1 سال اب تقریباً ہو گیا جی، میرا خیال کچھ دن رہ گئے ہیں، 20-22 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد 1 سال کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ فیک ہیں، فریولس ہیں، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے۔ ابھی 4 کیسز میں سے وہ بری ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اوور نائٹ رات کو 12 بجے 9 کیسز جو ہیں وہ 9th میں ریلیٹڈ ہیں، اس میں اور ایک توشہ خانہ کیس میں بیگم صاحبہ کو اور انہیں دونوں کو اریسٹ کر لیا۔ سو ایون اے بلائنڈ پرسن کین سی کہ دیز آر آل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، ان میں کوئی لیگل سبسٹنس نہیں ہے۔ تو
لازمی بات ہے یہ تو فرسٹریٹ کرنے والی ہے نا بات. ایک انسان جو 1 سال سے بے گناہ جیل میں قید ہے اور جن کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہے. خان صاحب فرسٹریٹڈ ہے اس وقت. خان صاحب فرسٹریٹڈ ناٹ ان دیٹ سینس آف دا ورڈ بٹ پولیٹیکلی انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہمیں اپنا ایک جو موومنٹ ہے اس کو ہمیں اپ کرنا پڑے گا, بڑھانا پڑے گا اور اس کو انٹینسیفائی کرنا پڑے گا. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. یہ جلسوں کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور ہم کرنے جا رہے ہیں. تو احتجاج جو ہے آپ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی بالکل, پاکستان تحریک ایبسلیوٹلی. اور جو آپ کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم ہے, کیا لیڈرشپ جو ہے اس کو اون کرتی ہے جو ٹویٹس نکلتی ہیں وہاں سے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے؟ لازمی بات ہے جو نکلتے ہیں ٹویٹس وہ میں تو اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہوں, لیکن جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں وہ ان کے پاس اس کا پیروگیٹو بھی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کس میکنزم کے ذریعے اس کی اپروول ہونی ہے اور وہ آگے بڑھنی ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پاکستان میں بیسڈ تھے, لیکن انفارچونیٹلی جب سے یہ 2 سال سے جب ہمارے لوگوں کو پکڑنا اور ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا گیا تو یہ لوگ سب پاکستان سے چلے گئے ہیں. تو اس وقت ان میں سے ورچولی 99% لوگ جو ہیں وہ دے بیسڈ آؤٹ آف پاکستان. تو جو بھی یہ ٹویٹ کرتے ہیں یہ ملک سے باہر کرتے ہیں, اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یو مسٹ ہیو اے سسٹم. جی بالکل موجود ہے. اب بات یہ رؤف حسن صاحب کے پیسے میں نے سنا ہے آپ کی پارٹی کے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کے سارے فروزن ہیں. دوسری طرف سے آپ کے کافی لوگ ایسے ہیں, خاص طور پہ میں رضوان کا نام لوں گی, ان کے بھائی کا نام لوں گی, جو کوآرڈینیٹ کرتے تھے ہم میڈیا کے حوالے سے بھی, وہ بھی غائب ہیں, آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں. آپ کے اور بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک غائب ہیں, کچھ لوگ آپ کے جیلوں میں ہیں. سو دس کویسچن از کہ دیر مسٹ بی سم لیٹ اپ. کوئی تو اسٹریٹجی ہوگی پی ٹی آئی کی. اگر آپ احتجاج بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کا حتمی فیصلہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یا آپ احتجاج کریں گے یا آپ بات چیت کریں گے؟ اٹ ہیز ٹو بی ون. بات چیت کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں اور یہی پارٹی پالیسی بھی ہے, میں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. بات چیت کے لیے مطلب اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے, باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے جیسے کہ میں نے کہا ہے ادر دین دوز 3 پارٹیز ہم انگیجڈ ہیں. اب مگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کرنے میں ساتھ دیا تھا. ایبسلیوٹلی, اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. ان سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے اور MQM کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے, جن کے ساتھ آپ نے ماضی میں حکومت کی؟ دیکھیے ان لوگوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں, ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں, تو انہوں نے بھی اپروول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی جانا ہے, بیکاز پاور کا منبع جو ہے, پاور کا بیس جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ملٹری. سو دی پرنسپل از کہ پاور کس کے پاس ہے؟ پاور کس کے پاس ہے, لازمی بات ہے. اور یہ لوگ جو ہیں چونکہ مینڈیٹ چوری کرنے میں, میں بالکل ہوا کہ مینڈیٹ چوری کرنا, میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ مینڈیٹ چوری کرنے میں ان لوگوں نے بہت, اس کے بغیر تو یہ چوری ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ بالکل اپنی جگہ حقیقت ہے جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نہ صرف یہ کہ ان کا حصہ ہے بلکہ وہ لیڈ پلیئر بھی تھے اس میں. انہی کی وجہ سے, انہی کی پالیسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ کیسے اس کوگمار سے آپ نے باہر نکلنا ہے, تو آپ نے بات تو کرنی ہے. تو بات ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے کریں جن کے پاس پاور ہے, تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے. مگر لیکن ان کی طرف سے, لیٹ می اسٹیٹ اٹ ویری کلیئرلی, ان کی طرف سے کوئی اپروچ, کوئی جو آفر ہے خان صاحب کو وہی جو پرانی آفر ہوتی ہے کہ جی آپ جائیے, چپ کر کے بیٹھ جائیے, پھر ہم جائیں گے. دیٹ مینس جو ڈویژن ہے اس وقت پاکستان کی, اور یہ کافی دیر سے, میں کہتا ہوں کہ 76 سال سے یہ ڈویژن ہے. ڈائریکٹ انٹرونشن سے وہ ٹیک اوور کر لیتے تھے یا انڈائریکٹ انٹرونشن سے. وہ ڈویژن یہ ہے, حکومت آپ کی, طاقت ہماری. خان صاحب اس پہ ایگری نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ماضی میں یہ ہوا آپ کے ساتھ, جی ماضی میں یہ ہوا جب خان صاحب تھے کہ حکومت آپ کی تھی مگر طاقت ان کے پاس تھی. بالکل 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 بالکل. ہماری اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو جو اسپاٹ کیا ہے, جو سیبوٹاج کیا ہے, وہ انہی پاور والوں نے کیا نا. اسی کے نتیجے میں آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی سیاست میں ان کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایبسلیوٹلی. دیکھیے نہیں ہونا چاہیے. فوج ہمیں عزیز ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک مضبوط فوج ہو, اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو, لیکن ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے. وہ رول ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, بیرکس میں رہنا, دیٹ از اٹ. اور اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. اور جس کا جو مینڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے پولیٹیکل پارٹیز کا, دیکھیے کل آپ ایک فری الیکشن کروا دیں, پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے, وی ول ہیو نو پرابلم ود دیٹ. پرابلم از ود کہ جی آپ نے اس کو مینیپولیٹ کیا الیکشن. مگر جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو ظاہر ہے آپ سیاسی بات چیت کریں گے, تو پھر تو وہ سرحدوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہوں گے, وہ پھر سے پولیٹیکل ایمبٹ کے اندر گھس رہے ہوں گے, جو آپ کہہ چکے ہیں کہ ان کو گھسنا نہیں چاہیے, آپ انہیں کو کھینچ کے لا رہے ہوں گے بات چیت کرنے کے لیے, سیاسی بات چیت کرنے کے لیے. ہم ان سے کوئی سیاسی بات چیت نہیں کریں گے. ہم نے ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیے یہ ملک کے حالات ہیں اور اس میں آپ کا ایک رول ہے, اور وہ رول جو ہے آپ کا وہ کانسٹیٹیوشن کے متعلق میں درج ہے, اس کے اوپر آپ
بیرکس میں چلے جائیے اور یہ تو وہ تو آپ اعلان کر سکتے ہیں, آپ کو بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ہم بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں, اثر نہیں ہو رہا نا پاسبلی, کیونکہ اور لیکن انفارچونیٹلی جو ملک کے حالات ہیں وہ ایگریویٹ ہو رہے ہیں. اب اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ لوگ جو ان کے ڈمیز ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر بن کے یا چیف منسٹر بن کے, ان کے پاس پاور تو کوئی نہیں ہے, لیکن شاید یہ بھی ان کو بتانے سے قاصر ہیں, کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ حکومت دیکھیں ایٹ اے ڈفرنٹ لیول, لیٹس ڈسکس اٹ ایٹ ڈفرنٹ ریٹ. ہائپوتھیٹیکلی اگر خان صاحب آج آ جاتے ہیں, حکومت میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ مینڈیٹ ریٹرن کرنے کی صورت میں یا نئے الیکشن کی صورت میں وہ آ جاتے ہیں, تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے وہیں سے. نہیں ٹھیک ہے, مگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی آلریڈی ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے میرے سامنے کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے. رائٹ, مگر اس وقت جو ہے خان صاحب اس کے انتظار میں ہیں کہ جو ٹاپ چیف ہیں وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں, اینڈ دیر از نو موومنٹ دیئر فرام واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ فرام واٹ یو آر سیئنگ. ابھی تک کوئی ویزیبل موومنٹ نہیں ہے جی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مگر خان صاحب چاہیں گے کہ ایسا ہو؟ خان صاحب نے کہا ہوا ہے, پالیسی ہے ہماری کہ ہمارے دروازے کھلے ہوں, ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ انگیج کریں اور ملک کے مسائل کا حل نکالیں. اور ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف اس صورت میں نکل سکتا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے کرے. کوئی ثالثی کردار کسی نے ادا کیا میڈیٹر کے طور پہ, کوئی آیا بیچ میں؟ دیکھیے وہ ایک محمد علی دورانی صاحب آئے تھے, آپ کو پتہ ہے. جی جی یہ نعیم جنرل صاحب نعیم لودھی صاحب ہیں, وہ بھی آئے, انہوں نے بھی ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. اور بھی 2-3 لوگ ہیں, انہوں نے کہا نہیں ان کی نہیں بن رہے, وہ کوئی بات نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی. وہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ وہ ان سے بات انہوں نے نہیں کی. اچھا, آپ سنیپ الیکشنز دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کیا چاہے گی؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے مارچ میں الیکشنز ہو سکتے ہیں. آپ الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنا جو اس کے اوپر اپنا بیانیہ جو خان صاحب نے وہ چینج کیا جی. پہلے ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ جی مینڈیٹ ریٹرن کیا جائے, لیکن ہمارے کچھ جو ہمارے پارٹنر پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے کہا جی کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. تو خان صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے مینڈیٹ ریٹرن کریں یا نئے الیکشن کرتے ہیں. سو نئے الیکشن کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہاں نہیں کریں گے تو پھر ملک جو ہے دیکھیے آپ کسی بھی اسپیکٹ میں دیکھ لیجیے, ایسا AFC بنایا جی کہ ہم ریولوشنائز کر دیں گے, 50 بلین کی آ جائے گی, ایک پیسہ نہیں آیا. آپ کی جو ٹریڈیشنل آپ کے سپورٹرز تھے لائک سعودی عربیہ, لائک UAE, انہوں نے بھی جھنڈی دکھائی ہوئی ہے جی. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کبھی اتنے خراب نہیں ہوئے جتنے کہ اب ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انسٹیبلٹی تو آئے گی جب آپ ایک اور دفعہ الیکشنز کریں گے. اگین there will be political instability جب آپ ایک اور دفعہ الیکشنز کریں گے. مڈ ٹرم تو نہیں آئی, دس ول بی کالڈ اے سنیپ الیکشن. دیکھیے الیکشن سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں آتی ہے, الیکشن سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے سبجیکٹ ٹو ون کنڈیشن کہ الیکشن کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کریں, جینوئن الیکشن کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کریں. دیٹ برنگز ان پولیٹیکل اسٹیبلٹی. مگر اس صورتحال کے اندر نہ ہی ٹاپ چیف آپ سے بات کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ بات کرنا چاہتے ہیں ان سیاسی جماعتوں سے جن کے پاس ابھی بظاہر جو ہے وہ پاور ہے. تو آپ ایک کواگ مائر میں آپ ایک پھنسے ہوئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کی طرف جائیں گے. احتجاج کے لیے پارٹی جو ہے وہ تیار ہے, چونکہ اس وقت آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اس وقت آپ آرگنائزیشن نہیں کر سکتے, آپ کے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے, ظاہر ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ کیسے دھر لیا جاتا ہے جب لوگ احتجاج کے لیے باہر آتے ہیں. پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے احتجاج کے اندر آپ نے خود کہا کہ گھس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کے احتجاج کو خراب کرتے ہیں, وائلنس لے آتے ہیں اس کے اندر. تو کیا احتجاج کے لیے پارٹی تیار ہے؟ دیکھیے فنڈس کی بات میں کر لوں, ہمارے پاس فنڈس کم ہے, میں بالکل اکنالج کرتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فنڈس ہمیں بھیجا کرتے تھے ہمارے جو ڈائسپورا ہے, جو بہت لوگ ہمیں بہت سپورٹ کرتے تھے پولیٹیکلی, جب وہ ہمیں فنڈس بھیجتے ہیں وہ یوزول جو چینلز ہوتے ہیں تو پھر ان کی فیملیز کو یہاں سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. کنسیکوینٹلی ان کے لیے فنڈس بھیجنا بڑا مشکل ہو گیا. دوسری بات, جب ہم نے ترنول کا جلسہ اناؤنس کیا تو ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں تھے, لیکن آپ یقین جانیے کہ اوور نائٹ نہ صرف پیسے آ گئے تھے اس جلسے کی کاسٹ بیئر کرنے کے لیے, بلکہ اس کے پاس علاوہ سرپلس اوور اینڈ ابو دیٹ بھی آ گیا تھا. سو بہت سے ہمارے سپورٹرز ایسے ہیں جو کہ مطلب سامنے نہیں آنا چاہتے, لیکن وہ دے آر دیئر اینڈ وہ ہماری ہر پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ سب لوگ یہاں پر. علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کو احتجاج کرنا چاہیے, مگر اس کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ وہ کون ہوتی ہیں ہمیں بتانے والی کہ کب احتجاج کرنے کب نہیں, ہم کریں گے. سو واٹ از ٹیکنگ سو لانگ؟ فیصلہ ہو چکا ہے کہ احتجاج کرنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ احتجاج کے بارے میں کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈیلے ہے, لیکن ابھی تک جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ کو کہ جی ہم وہ NOC وغیرہ
ڈیمانڈ کرتے تھے, حالانکہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے NOC ڈیمانڈ نہیں کیا. JUI نے اتنے سارے جلسے کیے ہیں, جماعت اسلامی کر رہی ہے, باقی لوگ کر رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ اٹ وداؤٹ NOC. لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص محبت اور پیار ہے PTI کے ساتھ, تو اس لیے ہمیں انسسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ NOC لیں, اور NOC کے چکر میں انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا تھا. ہم بہت پہلے سے شروع کر چکے ہوتے ہیں, لیکن اب کوئی نہیں ہے. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ NOC اور نو NOC we will head towards agitation. حکومت نے اعلان کیا اور ارادہ کیا کہ جی آپ کے اوپر پابندی لگانی ہے, تو کیا یہ حکومت نے اعلان کیا یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور سے یہ اعلان آ رہا ہے؟ اس لیے چونکہ میری بہت ساری حکومت کے جو سینئر وزراء ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا. یہ حکومت کوئی بھی اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. دیکھیے, میں فیکٹس ہمیشہ بات کرتا ہوں اور بڑی اسٹیٹ بات کرتا ہوں. جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ فوج کر رہی ہے. یہ صرف ان کے ریپرزینٹیو ہیں کہ جی ان کو جا کے جو فیصلے وہ بتاتے ہیں, ان کو یہ بول دیتے ہیں. دیٹ از دیئر ریلیونس اینڈ امپورٹنس, اور کچھ بھی نہیں ہے ان کی امپورٹنس. بٹ آر یو ولنگ ٹو پلے دیٹ رول اینڈ یو ہیو پلیڈ دیٹ رول ان دا پاسٹ؟ نو, ناٹ ایٹ آل. میں کہوں گا کہ یس, وی ور کائنڈ آف سکڈ انٹو دیٹ رول. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. آپ اس کو اردو میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ وڈ آئی پٹ اٹ, لیکن وی ور کائنڈ آف سکڈ انٹو دیٹ رول اینڈ فار اے وائل. لیکن کچھ عرصے کے لیے یس we ended up doing that. لیکن no, not. خان صاحب ایک سال, دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے, میرا پروف جو ہے وہ ہے خان صاحب ایک سال جیل میں نہ ہوتے. اگر وہ یہ رول پلے کرنے کے لیے تیار رہتے یا ہوتے تو 10-15 دن کے اندر جیل سے باہر آ چکے ہوتے. بہت سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے گھس بیٹھیاں ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہیں, پارٹی کی بات نہیں مانتے. تو کیسے پرچ کریں گے آپ اپنی پارٹی کو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک یقینی جمہوریت میں یقین کرتے ہیں اور آپ ایک ایسی پارٹی ابھر کے آئیں گے جو صرف اپنی بات سنے گی, کسی اور کی نہیں سنے گی, تو پھر یہ کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے, بہت سارے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی پرچ ہو گئے ہیں سرکمسٹانسز کی وجہ سے. وہ خان صاحب بڑے ہنس کے کہتے تھے کہ شاید میں یہ کام نہ کر سکا, خدا نے یہ کام کر دیا, تو وہ تو پرچ ہو گئے ہیں. باقی رہا کہ جی کوئی اور ایڈیشنل لوگ ہیں تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اف دیر آر اینی, وہ ڈیفینیٹلی ایکسپوز ہو جائیں گے. اور 41 میں سے کتنے لوگوں نے بیانی حلفی جو ہے وہ جمع کرا دی؟ 37 ہمارے پاس کل تک آ چکے ہوئے تھے جو ہم نے جمع کرا دیے ہیں. 3 لوگ ہمارے ملک سے باہر ہیں, 2 دبئی میں ہیں, 1 سعودی عربیہ میں, وہ وہاں سے کر کے بھیج رہے ہیں. ایک ان پروسیس تھا 41. سو 40 جو ہے دے آر ٹیکن کیئر آف. یہ بھی ایک جو لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو فون کیے, انٹیمیڈیٹ کیا, ان کے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا. ایک بچے کو اریسٹ کیا ہوا ہے ابھی تک, جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا انفارچونیٹلی. اس میں جو بچہ 17 سال کا بچہ ہے, جی ہاں, وہ مزمل اس کا نام ہے, وہ امیر صاحب کے اس کے بیٹے کو, اور وہ بیٹا جو ہے وہ اس کے باپ کو کہا جا رہا تھا کہ جی نہیں تو ہم اس کو ٹارچر کریں گے. کیا بھی ہے انہوں نے, تو آپ نہیں تو ایفیڈیوٹ نہ جمع کرائیں. آنیسٹلی مین از ویری بریو, ہیٹس آف ٹو ہیم. نہیں واقعی میں ہی ریچڈ اینڈ ہی ڈپازٹڈ دی ایفیڈیوٹ, اور اس نے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع کرایا. اچھا, اس کو پتہ ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ان کی تحریک میں, بالکل پتہ ہے اس کو. ہاں, سو دس از دی اسٹوری آف PTI. اور یہ ساری آپ کو بیان کرنی پڑتی ہے, آپ کو دیکھنی پڑتی ہے, اور آپ کے ساتھ بھی جو ہوا ہم نے دیکھا. سو آئی تھنک کہ اٹس ہٹنگ کلوز ٹو ہوم, اور میں آپ دیکھ سکتی ہوں کہ اس کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہے, اور آپ سیاستدانوں کے اوپر ہوتا ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ اپارٹ فرام دس, آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے PTI کے اندر؟ PTI میں فارورڈ بلاک اگر بن سکتا, بن چکا ہوتا. پارٹی ٹوٹ چکی ہوتی, پارٹی ریزہ ہو چکی ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے. بنا لیں, اگر بنانا چاہتے ہیں. ان کی ممبرشپ کو سسپینڈ کیا گیا ہے, اگر وہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں. دیکھیے ان کے ساتھ کتنے لوگ آئیں گے. اور آپ کی توقعات کیا ہیں سپریم کورٹ سے, جو یہ کیس اب گیا ہے ریویو کے لیے, خاص طور پہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے, آپ کی سپریم کورٹ سے کیا توقعات ہیں؟ دیکھیے, ٹیکنیکلی ریویو جاتا ہے اسی بینچ کے پاس جس نے پہلا ججمنٹ دی ہوتی ہے. یہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے. اب یہ 4 ایڈ ہاک ججز جو ہیں, جن میں سے 2 ریکوز کر چکے ہیں اس وقت تک. اس کو آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ تو آئی مین ہیڈس آف ٹو دیم جنہوں نے ریکوز کیا ہے, بیکاز انڈرسٹینڈیبلی جو اس وقت آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جی 4 ججز اور لائیں اور ان 4 ججز کو پھر بینچ میں ڈالیں. مجھے نہیں پتا کس آئین اور کس قانون کے تحت یہ ہوگا, تاکہ وہ جو 8-5 کی جو میجورٹی ہے ہماری طرف سے, اس کو 9-8 کیا جائے. تو یہ وہ 4 ججز کی ہیں. ہم اس میں we are going into full fledged agitation against it starting day after tomorrow. اور اگر موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا ان کی ایک جو ہے لائف سپین وہ بڑھایا جاتا ہے فار اے جج,
تو پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھے؟ ہم نے اس کو اپوز کیا ہوا ہے بالکل. میرے دفتر سے بیانیے جاری ہوئے ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جو ہیں رولز ریگولیشنز جو کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوئی ہیں اس میں مت جائیں, ان کو نہ چینج کریں. اٹ ریکوائرز اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ہی 2/3 میجورٹی یہ لینا چاہ رہے ہیں. ڈیسپریشن بھی اسی وجہ سے ہے جو کہ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے اس کو بلنٹ کر دیا ہے. اور یہ جو سارا کہ جی ہم بین کر دیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ اسی کا شاخسانہ ہے, اسی کے اس سے نکلا ہے یہ. سو وہ نہیں ہو سکے گا, وہ بلنٹ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے فرینکلی آئی ایم کیپنگ مائی فنگرز کراسڈ فواد چودھری صاحب اور دیگر جو لوگ آپ سے گئے, شرین مزاری وغیرہ, ان کی واپسی کا کوئی امکان ہے؟ خان صاحب نے کہا ہوا ہے, ان کی پالیسی ہے کہ لیٹ می کم آؤٹ. میں خود آ کے ان لوگوں کے کیسز جو ہیں ان کو دیکھوں گا, دیکھیں گے کہ کس کو واپس آنا چاہیے کس کو نہیں آنا چاہیے. آل رائٹ, ویل تھینک یو ویری مچ رؤف حسن صاحب, آپ نے بڑے اوپنلی ہمارے سے بات کی اینڈ وی وش یو بیٹر ڈیز. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. کم از کم پاکستان کے لیے بیٹر ڈیز ابھی تک نہیں آئے. خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے آج پھر ایک حملہ دیکھا ہے دہشت گردوں کے حوالے سے. کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملے تواتر سے ہو رہے ہیں. آج ڈیرہ اسماعیل خان میں رورل ہیلتھ سینٹر پر فائرنگ کے حملے میں 2 نرسز اور 2 بچوں سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے اور 2 فوجی اہلکار بھی شہید ہوئے. اس سے قبل بنو میں فوجی چھاؤنی میں اسلحہ ڈیپو پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں 8 فوجی اہلکار شہید ہو گئے جبکہ 10 حملہ آور بھی مارے گئے. ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کو کینٹ کے علاقے میں ایک دیوار کے ساتھ دے مارا جس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا. فوج کے مطابق اس حملے کے پیچھے حافظ گل بہادر گروپ کا ہاتھ تھا اور یہ گروپ افغانستان سے کارروائیاں کرتا رہا. فوج کی جانب سے بیان میں مزید کہا گیا کہ ماضی میں یہ گروپ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کرتا رہا. واضح رہے کہ اس سال مارچ میں پاکستان نے افغانستان کے اندر فضائی کارروائیوں کرتے ہوئے حافظ گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا. تاہم افغان طالبان کے مطابق پاکستان کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 8 شہری ہلاک ہوئے. حافظ گل بہادر کا تعلق پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے ہے اور ماضی میں حافظ گل بہادر گروپ اور فوج کے درمیان معاہدے ہوئے اور توڑے بھی گئے. پاکستانی فوج اور حافظ گل بہادر گروپ کے درمیان 2006 میں ایک امن معاہدہ بھی ہوا تھا جس کے تحت گروپ نے شمالی وزیرستان سے تمام غیر ملکی دہشت گردوں کو پاکستان سے حدود سے باہر نکالنے کا جو ہے ایک پرومس بھی کیا تھا. تاہم گل بہادر گروپ نے 2014 میں حکومت پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر معاہدہ ختم کر دیا جس کے بعد پاکستان کے اندر فوجی تسنیبات پر حملے شروع کر دیے گئے تھے. پاکستان کے مطابق گروپ افغانستان کے اندر جو ہے محفوظ ٹھکانے رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ تواتر سے پاکستان کے اندر حملے کر رہا ہے اور پاکستان بارہا افغانستان کو اس گروپ کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے زور ڈال چکا ہے. کیا مسلسل دہشت گرد حملوں کی وجہ استحکام پاکستان آپریشن کا اعلان تو نہیں ہے؟ یہی ہم سوال رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن, دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ادھر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں احسان ٹیپو محسود صاحب جو سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں اور آپ نیو یارک ٹائمز سے بھی منسلک ہیں. سب سے پہلے احسان ٹیپو صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ یہ جو اب تواتر سے حملے ہو رہے ہیں یہ کیا اس وجہ سے ہو رہے ہیں چونکہ ایک اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی آپریشن ہونے والا ہے؟ ہاں, ایک یہ بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے لیکن یہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے اگست 15, 2021 کو, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں. ملیٹنٹس کا جو بلڈ اپ ہے جو پاکستانی طالبان کے مختلف دڑے ہیں جس میں حافظ گل بہادر بھی شامل ہے, تو ان کی طرف سے بلڈ اپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں قبائلی علاقے میں اور خاص کر جو جنوبی خیبر پختونخوا جس میں تقریباً 9 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں, تو وہاں پہ ان کی اچھی خاصی پریزنس ہے اور تو وہاں ان کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں. لیکن ابھی جو کل کا حملہ ہے تو یہ جو پاکستانی حکومت نے یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ایک انیشیٹو وہ لانچ کیا عزم استحکام, تو حافظ گل بہادر فیکشن کی طرف سے بھی ایک ریئیکشن کے طور پہ کہ ہم نے اپنا ایک آپریشن لانچ کیا ہے اور اس کو انہوں نے ایک نام بھی دیا ہے. تو یہ انہوں نے کل کا جو حملہ تھا یعنی ان کی جتنی بھی کمیونیکیشنز ہیں جو انکرپٹڈ چینلز پہ یہ گروپ کر رہا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسی کی ایک شروعات ہے.
تو یہ میرے خیال میں فیوچر میں بھی ہم اس طرح کے حملے مزید دیکھ سکتے ہیں. آپریشن کا اعلان انہوں نے کیا. ہاں انہوں نے جوابی آپریشن کا کیا ہے وہ, اور ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی ہوا ہے. اس نے اپنے آپریشن کو عزم شریعت کا نام دیا ہے, عزم استحکام کے مقابلے میں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کی طرف سے بھی حملے زیادہ ہوں گے, اور پاکستانی سیکورٹی فورسز آلریڈی وہ آئی بی اوز کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں. اب ریسنٹلی جو پشاور میں انہوں نے کیا تھا, جس میں ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ کمانڈر عبدالرحیم, جس کا تعلق ٹی ٹی پی سے بھی تھا, لشکر جنگی کے ساتھ بھی ماضی میں رہا تھا, تو ان کو انہوں نے ہلاک بھی کیا تھا. لیکن اس آپریشن کے نتیجے میں 4 سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی یعنی ٹارگیٹ ہوئے تھے. تو میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ کارروائیاں مزید بڑھیں گی, اور لوکل لوگوں کو بھی اب یہی خدشہ ہے. یہ بتائیے کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ حافظ گل بہادر اور تحریک طالبان پاکستان علیحدہ تھے, اور بڑی کاوشیں کی گئیں کہ جو ان کو تحریک طالبان پاکستان کے فولڈ میں لایا جائے, حافظ گل بہادر گروپ کو. اب ان کا گٹھ جوڑ ہے, لگ تو یہ رہا ابھی ہے. ابھی انہوں نے فارمل اناؤنسمنٹ نہیں کی, یعنی ٹی ٹی پی جو ہے موجودہ جو ٹی ٹی پی ہے, تو اس میں تقریباً 55 کے قریب گروپس ہیں وہ ٹی ٹی پی میں شامل ہو چکے ہیں. لیکن حافظ گل بہادر فیکشن جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ابھی بھی آپریٹ کر رہا ہے. لیکن انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں, یہ پچھلے کچھ مہینوں میں, انہوں نے تقریباً 5-6 کے قریب وہ جوائنٹ آپریشن کیے ہیں. یعنی انہوں نے حملے کیے ہیں پاکستانی سیکورٹی فورسز کو, ان میں انہوں ٹارگیٹ بنایا ہے. اور پھر اگر نارتھ وزیرستان میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ یعنی آپ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ کون ٹی ٹی پی کا بند ہے اور کون حافظ گل بہادر کا بند ہے. اسی قبیلے سے, ایک ہی علاقے سے, ایک ہی ساتھ وہ رہتے ہیں, ایک ہی ساتھ وہ, یعنی آج کل تو وہ چیک پوسٹ بھی وہ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور گراؤنڈ فائٹرز بھی وہی ہیں. اور جس علاقے سے یعنی ان کی جو لیڈرشپ ہے اکراس دی بارڈر افغانستان, خوست اور پکتیکا کا علاقہ, پکتیا بھی, تو وہ ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے. بریگیڈیئر صاحب, ہم نے دیکھا کہ مارچ کے مہینے کے اندر پاکستان نے افغانستان کے اوپر جو ہے ایک حملہ کیا تھا, اور وہ اس کے نتیجے میں کیا تھا چونکہ اس سے پہلے حافظ گل بہادر نے ایک اور اٹیک کیا تھا نارتھ وزیرستان کے اندر 16 مارچ کو, تو جس کے نتیجے کے اندر 7 فوجی بھی شہید ہو گئے تھے. تو اب آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ اس اٹیک کے بعد جو بنو میں ہوا ہے, اور انہوں نے کھل کے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے, کیا افغانستان کے اوپر پھر سے ایک اور حملہ ہوگا؟ جی, آئی تھنک افغانستان کی جو سچویشن اس کو آپ لنک کریں, سارا ایڈمز کا ایک انٹرویو آیا, شی از سی آئی اے ایجنٹ ہے, بڑی سینئر ایجنٹ تھی, اور میرے خیال اس کو ڈائلیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کہ اس میں ابھی فنڈنگ بڑی اوپنلی ہو رہی ہے طالبان کو فرام انڈیا, $10 million منتھ موسٹ پرابلی, اور امریکہ کا $87 million ویک. تو بیسیکلی اٹس اے ہائرڈ گن ناؤ, کہ اس میں سنا ہے ایران بھی لگاتا ہے پیسے ٹو کیپ دیئر انٹرسٹ سیف, چائنا جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر رہا ہے, اور رشیا نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ وی ڈونٹ ہیو این ایشو. تو سارا جو آئی وڈ سے فالو آؤٹ ہے وہ پاکستان پہ ہی آ رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو عزم شریعہ ہے, آئی تھنک دس از دا موسٹ ایبسرڈ نام جو دیا گیا ہے, کہ اگر خواتین کو آپ نے شہید کرنا ہے رورل ہیلتھ سینٹرز میں, تو پھر یہ کس قسم کی شریعت ہے ود ان افغانستان جو خواتین کا حشر ہے. باقی تھوڑی میں بات کروں کہ ابھی ڈی اے خان میں اگر اٹیک ہوا ہے, تو یہ الگ اپنا علاقہ, اپنا حلقہ ہے, اور آئی تھنک ابھی اونرشپ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ عزم استحکام کو اون کریں, اور انشاءاللہ ویل ڈیفیٹ دیم. دی اونلی تھنگ از کہ یہ شریعہ کا پلیز ابھی نام مس یوز نہ کریں میڈیا پہ, بیکاز دے آر آل ہائرڈ گنس, اور ابھی بڑا کلیئر ہے ایکسٹورشن آف منی کا کرمنل انٹرپرائز ہے. ایبسلیوٹلی یو آر ویری رائٹ. اور یہ جو ہیلتھ سینٹر کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اٹیک کیا گیا, پولیو ورکرز کو اٹیک کیا گیا, تو ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے. مگر ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کا اس طرح اٹیک ہونا, آپ اس کے پیچھے کون سے گروپ کو دیکھتے ہیں؟ کیا حافظ گل بہادر گروپ ہی ہے, چونکہ وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں وزیرستان بالکل ساتھ ہی اس کی حدود ملتی ہے, کیا وہ آپریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ہیں اس سے ذمہ داری قبول کریں گے؟ ابھی تو نہیں کی. جی, آئی تھنک جو تھوڑی کو رپورٹس آئی تھی ملٹری انٹیلیجنس کی بھی, کہ جو تشکیل ہے یہ 4 آئی تھنک ابھی 2 صوبوں کا ذکر کیا, اوپر سے آپ شروع ہو جائیں کنڑ سے, پھر نیچے ننگرہار, پکتیا, پکتیکا, اور ایٹ ٹائم جو ہے وہ کندھار سے بھی ہوتا ہے, لیکن مینلی یہ ہے جو کے پی کو بارڈر کرتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو ابھی ڈسپائٹ کہ جتنی مرضی آپ فینسنگ کر لیں, اسٹل 3 لاکھ افغان جو ہے ریگولرلی کراس کرتا ہے ہر مہینے فار ویریس ریزن جو لیگل ہے. پھر آپ کے لیگل لیٹس سے افغان امیگرینٹس ہیں یہاں پہ, جن میں سے ریپیٹریشن تو کتنا شور مچا. ابھی ایک اسپیس جو کریٹ ہوتی ہے اسپیشلی جب انلیگل لوگ رہ رہے ہوں, تو اس کے اندر بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ ایک بندے کو جا کے چیک کریں. تو یہ اسنیک اٹیکس ہے ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے کہ ایک اسپیس رہتی ہے. دوسرا بھی جو وی بی آئی ڈی یا ویکل بورن جو ایکسپلوسو ڈیوائس تھی, وہ کہیں نہ کہیں تیار ہوئی, دیٹ واز براٹ اس طرح پہلے جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ اسپیسز جو ہیں یہ وہ لوگ دے رہے ہیں جو یہاں پہ
یا illegally مقیم ہیں یا ان کے sympathizers ہیں. انفارچونیٹلی کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ بڑا شور مچایا اور کہا جی ان سے بات چیت. تو خوارج سے کیا بات چیت کی جائے اگر آپ کی خواتین کو بچوں کو شہید کرے. ملٹری کنٹونمنٹ پہ بھی جو اٹیک تھا بنو میں پلان یہی تھا کہ اس کو بیسیکلی کیپچر کر کے تو وہ اندر فیملیز ہیں ان کو ہاسٹیج بنا کے بڑی لمبی لڑائی کرنی تھی, لیکن آئی تھنک بالکل گیٹ کے اوپر ہی ساری لڑائی پہ ان کو کارنر کر کے لڑے. اور ہمارے جو جوان شہید ہیں اور جو سردار صاحبان ہیں, آپ کشمیر سے لے کے نیچے رحیمیہ خان تک چلے جائیں, ہر ضلع کی ریپرزنٹیشن ہے, کے پی کے ہے. جی قطع کلام امام بریگیڈیئر صاحب, آپ نے بڑی ایک اہم بات کی. آپ نے کہا جو موڈس اپرینڈا ہے اور جو اکوپمنٹ یوز ہوا ہے وہ چائنیز کے اٹیک میں بھی یوز ہوا تھا خیبر پختونخوا میں. یہ ایگزیکٹلی اس میں جو ڈیرہ اسماعیل خان میں یوز ہوا ہے یا بنو میں یوز ہوا ہے؟ نہیں, بنو میں جو ویکل بون جو آئی ڈی تیار کی گئی تھی, بیسیکلی ایکسپلوسو لیڈن ویکل کو وی بی آئی ڈی کہتے ہیں, تو اس کائنڈ آف سوئسائڈ ویکل. تو یہ بھی اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں تو ڈیفینیٹ اس کو پارک کیا کیونکہ اوور نائٹ تو وہ آئی نہیں ہے, تو اس کی ریکانسنس ہوئی اور ایک انہوں نے ڈٹرمنیشن ضرور شو کی ہے. لیکن پاکستان آرمی نے آئی تھنک کلیئر کیا ہے کہ ٹیررسٹ کو انشاءاللہ ویل فائٹ اٹ آؤٹ ٹل لاسٹ. اور ابھی یہ ہے کہ ٹیررزم کو آپ نے لڑنا ہے, بیسیکلی دہشت گردی کو, اور اس کے اندر سول اونرشپ ہے, بریگیڈیئر صاحب آپ نے درست کہا کہ سول اونرشپ کی ضرورت ہے, مگر ڈیرہ اسماعیل خان جہاں آج اٹیک ہوا ہے یہ ہوم ٹاؤن ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا, گورنر خیبر پختونخوا کا, تو اس کی جو اونرشپ ہے وہ کب ہوگی, کیسے ہوگی؟ اس وقت تو حالات بڑے الجھے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ, تو اس الجھے ہوئے حالات کے اندر ہم حل کہاں ڈھونڈیں گے, یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈیئر صاحب آپ نے بریک سے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ جو کل بنو میں اٹیک ہوا ہے اس کے اندر جو ایکسپلوسیوز استعمال ہوئے تھے وہی ایکسپلوسیوز جو ہیں اسی نیچر کے وہ بشام میں بھی استعمال ہوئے چائنیز کے خلاف مارچ کے اندر. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو اٹیک ہے اس کی تو ذمہ داری حافظ گل بہادر نے قبول کی, مگر حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ جو بشام میں چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا وہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا تھا. تو آپ حافظ گل بہادر اور تحریک طالبان پاکستان میں گٹھ جوڑ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ حافظ گل بہادر نے ہی وہی اٹیک کیا تھا چائنیز کے اوپر؟ آئی تھنک بڑا کلیئر گٹھ جوڑ ہے. اگر آپ اسٹیٹمنٹ اس میں ایڈ کریں نور ولی مسعود کا جو کل یا آج آیا ہے کہ جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹارگیٹ پاکستان میں ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر, وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ جی غزہ میں یا کشمیر, بڑا کلیئرلی اس نے کہا. تو نور ولی مسعود کس کو ہیڈ کرتا ہے؟ بیسیکلی ٹی ٹی پی کے فیکشن کو ہی ہیڈ کرتا ہے جو مین فیکشن ہے. اور حافظ گل بہادر تو اگر وی بی آئی ڈی یوز ہو رہی ہیں تو ممبر تو اس کا بیسیکلی یہی چار جو بارڈرنگ آپ کہہ لیں افغانستان کی اسٹیٹس ہیں بن رہی ہے یا کابل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اوریجن ہے جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ ہی ہے, اینڈ وی شوڈ بی ویری آئی تھنک کلیئر آن دیٹ. باقی اس کے ڈفرنٹ آپ کہہ لیں برانچز اور سیکوینس ہے پلان میں آپ بات کرتے ہیں یا ٹینٹیکلز ہے, کسی کا جو ہے گل بہادر گروپ نام ہے, کسی کا ٹی ٹی پی ہے, یا لیٹس سے بلوچ سب نیسل گروپ ہیں جو وہ بھی آئی تھنک وہاں سے سپورٹ ہوتی ہے. تو بات وہی ہے کہ افغانستان سوائل از بینگ یوزڈ ارسپیکٹو آف کہ کون سا گروپ کر رہا ہے, اور اس میں بڑی کولیبریشن ہے اور ٹیکٹکس اور جو میتھڈالوجی اور میسیجنگ بھی ایگزیکٹلی وہی ہے کہ عزم استحکام کے اگینسٹ اگر لیٹس سے یہ بات ہو رہی ہے, ایبسرڈ سا نام دیا عزم شریعہ جہاں پہ عورتوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وی پی آئی ٹیز یوز ہو رہی ہیں, ایک ہی ٹیکٹکس ہے اور مین جو منبع ہے وہ افغانستان یا کابل ہی ہے, تو اس میں آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کلیئر. رائٹ. ٹیپو مسعود صاحب, ماضی میں تو ہماری بڑی اچھی ریلیشن شپ رہی ہے افغان طالبان کے ساتھ, پاکستان کی حکومت کی, اور خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ, مگر حقانی نیٹ ورک کا اچھا ریلیشن شپ رہی ہے حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان تو ایک طرف, مگر حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تو ہماری بڑی اچھی دوستی تھی. افغان طالبان تو یہاں پہ دارالعلوم حقانیہ میں پڑھ کے گئے ہیں, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی یہ مس کیلکولیشن تھی پاکستانی گورنمنٹ کی, اور جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ یعنی ہمارے جو بڑے آئے ہیں تو انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا افغان طالبان کو کہ یہ ہمارے پراکسیز ہوں گے, اور جب طالبان کی حکومت آئی تو یہاں پہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا, اور وہ بھی یہی یعنی اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرماتی کہ یہ لوگ آئیں گے تو ٹی ٹی پی کا ایشو ہے, جو بلوچ نیشنلسٹ ہے ان کے جو مسائل ہیں, جو بارڈر پہ عام جو روٹین کی چیزیں ہیں ان کو یہ لوگ کنٹرول کر پائیں گے کیوں. اور وہ الزام لگا رہے تھے کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کی جو پچھلی حکومت تھی تو وہ انڈیا کے بہت قریب تھی, تو اس وجہ سے وہ پاکستان مخالف تھی. تو طالبان تو ہمارے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے یہ تو دس از اے گن فار ہائر, اب تو وہ پھر سے ملوث ہے. تو انڈیا اشرف غنی کے ٹائم پہ بھی تھا, افغان طالبان کے ٹائم میں سے, تو ہماری تو اسٹریٹجی بالکل فیل ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہی وجہ ہے کہ جو سیاست دان ہیں وہ اونرشپ نہیں لیتے؟
چونکہ اسٹریٹجی وہ بناتے ہی نہیں. یہ کنفیوژن ہے, بہت زیادہ کنفیوژن ہے ابھی بھی. یعنی یہ کنفیوژن جب تک دور نہ ہو تو آپ اس طرح کی جو تھریٹس ہے اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. سیاستدان سے جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس ایشو کو کور کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنسرن نہیں ہے, یہ سیکورٹی فورسز اسٹیبلشمنٹ یعنی ان کا ایشو ہے تو ان کو ڈیل کرنے دیں, اور یہ اس میں ہماری سے نہیں ہے. ابھی عزم علی شان کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, خیبر پختونخوا کی جو حکومتی پولیٹیکل پارٹی, انہوں نے تو کھلے عام اس کے خلاف وہ کیا, اعلان کیا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے, ANP کی طرف سے, اور آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں KP کے. تو میرے خیال میں جب تک سویلین اور یہ جو ڈیوائڈ ہے ملٹری جس طرح پاکستانی پالیٹکس کو ڈیمیج کر رہی ہے, تو وہی چیز میرے خیال میں یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کریں گی. بریگیڈیئر صاحب, ڈو یو اگری, چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے فائٹرز تھے, ان کو حراست میں لیا جاتا تھا, پھر کوئی ڈیلز ہوتی تھیں اور پس پردہ وہ ڈیلز ہوتی تھیں اور ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. پھر APS کے ماں باپ جو ان کے لوائقین ہیں بچوں کے, وہ پوچھتے تھے کہ ہمارے بچوں کے قاتل کہاں ہیں. تو یہ بتائیے کہ اگر فوجیوں نے ہی پالیسی بنانی ہے تو پھر سیاستدان اس کا اونرس کیوں لیں گے اور رسپانسبلٹی؟ اس طرح ہے, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کسی بھی زرداری صاحب سے آپ لے لیں, اونرشپ رہی ہے جب پریزیڈنٹ تھے, اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, بڑے بڑے آپریشنز ہوئے ہیں, اس کے بعد پھر عمران خان کی گورنمنٹ رہی ہے, اور اس کے اندر جو افغانستان میں جو انخلا تھا US کا وہ ہوا اس کے دوران, اور پھر ایک پالیسی. تو میں نے کہا بیسیکلی اونرشپ الٹیمیٹلی وہی ہے, فوج اور انٹیلیجنس آپ کو ڈیفینیٹلی ان پٹ دے سکتی ہے, فائنل ڈیسیژن ان کا ہے, نیشنل ایکشن پلان بھی وہی بناتے ہیں. تو ابھی بھی آئی تھنک دی اونرشپ از ود شہباز شریف گورنمنٹ, اینڈ دے شوڈ ٹیک دی لیڈ, اینڈ دے شوڈ ٹیک دی لیڈ, and they should take the lead, right, they should take, اور اس میں بڑے میئرز ہیں ملٹری انسٹرومنٹ کے علاوہ 5-6 اور چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن صاحب, آپ کا بھی, ٹیپو محسود صاحب آپ کا بھی. ناظرین, اس خبر پہ ہماری نظر رہے گی کیونکہ انفارچونیٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملات ہیں انہوں نے تھمنا نہیں ہے. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.